السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات چیت کریں گے پاکستان کی سیاسی صورتحال اور اس میں بالخصوص جو ابھی حالیہ دنوں میں تاریخ کا ایک سب سے بڑا NRO-2 ہوا، جس میں پاکستان کی کچھ ماہ پہلے ایک ماہ پہلے تک جو اپوزیشن کی تمام سیاسی قوتیں تھیں ان کے قائدین کو ایک بھرپور طریقے کا NRO دیا گیا، اور اس NRO کے نتیجے میں نہ صرف کچھ 400 سے زیادہ جو مختلف سیاسی قائدین ہیں ان کے نام ECL سے نکالے گئے، بلکہ مختلف مقدمات سے بھی ان کو بری الذمہ قرار دیا جا رہا ہے اور دلوایا جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے لوگ، بہت سے ایسے قائدین جن کے پاسپورٹ ضبط ہو چکے تھے یا پاسپورٹ کی مدت ختم ہو چکی تھی، وہ ملک سے مفرور تھے یا اشتہاری تھے، ان کو پاسپورٹ بھی جاری کیے جا رہے ہیں، اور جن کے پاسپورٹ عدالتوں میں ضبط کیے گئے تھے ان کی عدالتوں سے درخواستیں بھی کی جا رہی ہیں کہ وہ پاسپورٹ ان کے واپس کریں، اور وہ کوئی عمرے کے بہانے یا کوئی علاج کے بہانے جو ہے ملک سے باہر جانا جا رہا ہے۔ دوسری طرف یہ جو ساری سچویشن ہے، اس میں جو بیک گراؤنڈ ہے اس کا وہ لیٹر گیٹ کا ہے، اور چاہے اس کو امریکی سازش کہیں یا مداخلت کہیں، یہ معاملہ سارا کا سارا ہو تو گیا، عدم اعتماد بھی ہو گئی، کامیاب بھی ہو گئی، لیکن ہر ادارہ ایک ایک کر کے، ہر جماعت ایک ایک کر کے اس طرح سے ایکسپوز ہوئی کہ اب جو NRO دینے والے تھے اور جو NRO لینے والے تھے، دونوں فریق جو ہے کہ وہ شرمندہ منہ چھپائے پھرتے ہیں قوم کے ساتھ۔ اور جتنی بھی آپ اس وقت، چاہے وہ لندن کی فوٹیجز ہوں، پکچرز ہوں، امیجز ہوں، چاہے وہ اسلام آباد کی ایوان کی راہداریوں کی امیجز ہوں، پکچرز ہوں، فوٹیجز ہوں، ویڈیوز ہوں، یا وہ قومی سلامتی کی میٹنگز کے عکاسی جن ویڈیوز میں یا تصاویر میں ہو رہی ہو وہ دیکھ لیں، یا وزیرستان کے جو دورے ہیں ان کو بھی دیکھ لیں۔ ان تمام تصاویر میں، فوٹیجز کے اندر جو ہے کہ ایک ایک چہرے کے اوپر جو ہے اس کی احساس ندامت کا، اس کے احساس غفلت کا، اس کی احساس شرمندگی کے جو اثرات ہیں وہ نمایاں دکھائی دیے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دو بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں اس ساری صورتحال کے اندر۔ اب قومی اداروں کو بھی، اور اب جو ہے کہ ہماری عدلیہ کے اندر بھی بعض جج صاحبان کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہماری جو سیاسی قیادت ہے ود ان گورنمنٹ، اس وقت جو اتحادیاں ہیں، ان کو بھی یہ اب احساس ہو گیا ہے کہ وہ ان کی جو یہ ساری کی ساری ہم سازش نہیں کہتے، ہم اس کو چلیں ایک جمہوری ایفرٹ کہہ لیں کہ عدم اعتماد کے ذریعے حکومت کو گرایا گیا، لیکن اس کے پیچھے جو بنیادی منصوبہ بندی تھی یا منصوبہ سازی تھی یا جس میں اشیرباد حاصل تھی جن کی، ان کو وہ سارے اس طرح سے ایکسپوز ہوئے ہیں کہ اب یہ سیاسی قیادت بھی جو ہے کہ وہ منہ چھپاتی پھر رہی ہے۔ اس ساری سچویشن کے اندر دو بڑے اہم ابھی کام ہوئے ہیں پچھلے 1-2 دنوں کے اندر، وہ آج ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو لیٹر گیٹ، جس کو اس کو جھوٹ کا پلندہ اور ہر جو ہے کہ یہ گھڑا ہوا ہے، یہ شاہ محمود قریشی کا گھڑا ہوا ہے یا کریٹ کیا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں ابھی سیٹل ڈاؤن ہو گئیں، اور اس پہ اب ملک کے تمام ادارے اور تمام سیاسی جماعتوں کی اس کے اوپر مور لگا دی گئی ہے کہ نہیں، یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ اور اب جو ہے کہ پہلے صرف یہ PTI کا مطالبہ تھا کہ اس کے اوپر عدالتی کمیشن بنایا جائے یا تحقیقاتی کمیشن بنایا جائے، اس پہ اپوزیشن کی لیڈرشپ، شہباز شریف صاحب یا باقی جب اقتدار میں نہیں آئے تھے تو اس وقت ان کا یہ خیال تھا کہ نہیں، اس کو پبلک کیا جائے یا پارلیمانی کمیٹی میں لایا جائے یا اس کو اوپر کمیشن بنایا جائے، لیکن جب اب حکومت میں آئے ہیں تو انہوں نے اپنا موقف چینج کیا، قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا، اس میں سے ایک جملہ اپنی فیور میں تو لے لیا، لیکن ابھی معاملات جو ہے کہ وہ اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ NRO دینے والوں کو بھی شرمندگی ہے، NRO لینے والوں کو بھی شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، اور اب جنہوں نے NRO دلوایا یا جنہوں نے NRO دیتے ہوئے خاموشی اختیار کی رکھی یا اپنے فرائض سے آنکھ چرائی رکھی یا غفلت کا مظاہرہ کیا، اب انہوں نے بھی حکومت کے اوپر یہ زور ڈالنا شروع کر دیا ہے کہ اس سلسلے میں لیٹر گیٹ کے حوالے سے تحقیقاتی کمیشن بنایا جائے اور اس کی تحقیقات کر کے اس کو ایک منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ جی ہاں، میرا اشارہ جو ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے۔ اب عمران خان کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی اس چیز کے اوپر آ گئی ہے، اور وہ حکومت کو یہ میسج دیا گیا ہے کہ لیٹر گیٹ کے اوپر تحقیقاتی کمیشن بنایا جانا چاہیے، اور یہ تحقیقاتی کمیشن جو ہے کہ جتنا زیادہ غیر جانبدار ہو، جتنا زیادہ آزاد ہو، اور اس کی جو TR ہیں وہ جتنے زیادہ وسعت ہوں اتنا ہی زیادہ اچھا ہوگا۔
ادروائز جو ہے کہ یہ ایک نیا پنڈورا باکس کھل سکتا ہے اور ایک نیا طوفان آ سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی انارکی اور انتشار کی طرف لے کے جا سکتا ہے، اور اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو تحقیقاتی کمیشن ہے یہ وقت ضائع کیے بغیر قائم کر لیا جائے، پہلی بات۔ دوسری بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہماری عدلیہ کے اندر جو ہے کہ اب یہ سوچ ڈیولپ ہونا شروع ہوئی ہے، اور بعض جج صاحبان کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ ان کو استعمال کیا گیا ہے یا ان کو اندھیرے میں رکھا گیا، اور ان سے بعض ایسے کام لیے جا رہے ہیں یا کوشش کی جا رہی ہے کام لینے کی جو ملک کے قانون آئین کے منافی ہیں اور جو قومی مفادات کے بھی منافی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو مریم نواز صاحبہ کی جو پاسپورٹ عدالت کے اندر ضبط کیا گیا تھا اس کے لیے جو درخواست دائر کی گئی، اور 21 اپریل کو یہ درخواست دائر ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے جی کہ وہ عمرہ کے لیے جانا چاہتی ہیں، تو اس لیے ان کا پاسپورٹ دیا جائے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جو ہے 2 رکنی بینچ اس کے سماعت کے لیے بناتے ہیں، اور جب یہ اس کی سماعت ہوتی ہے اور اس میں جسٹس شہباز رضوی صاحب اور جسٹس انوار الحق 2 رکنی بینچ تھا، یہ جب سماعت شروع ہوتی ہے تو دونوں جج صاحبان معذرت کر لیتے ہیں یہ کہہ کر کہ کیونکہ یہ جسٹس علی باقر نجوی صاحب نے اس کی پہلے سماعت کی تھی اور انہوں نے ہی ان کا پاسپورٹ ضبط کیا تھا، تو بہتر ہے کہ یہ اس معاملے کی سماعت وہ کریں، اور وہ اس بینچ سے اٹھ جاتے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان پھر جسٹس علی باقر نجوی کی سربراہی میں ان کے ساتھ جسٹس فاروق حیدر صاحب کو مقرر کیا جاتا ہے 2 رکنی بینچ کہ وہ اس معاملے کی سماعت کرے۔ اس کی سماعت ہوتی ہے، سماعت شروع ہوتے ہی جسٹس فاروق حیدر صاحب جو ہیں وہ معذرت کر لیتے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں اس کیس کی سماعت کرنے نہیں چاہتے، اور وہ اٹھ کر چلے جاتے ہیں اور یہ بینچ ٹوٹ جاتا ہے۔ علی باقر نجوی صاحب پھر دوبارہ چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ معاملہ بھیجتے ہیں، اور چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں کہ وہ جسٹس اسجد جاوید گھرال جو ہیں ان کو علی باقر نجوی کی سربراہی میں ان کے ساتھ جج تقرر کرتے ہیں کہ وہ اس معاملے کی سماعت کریں۔ تیسری بار یہ بینچ بیٹھتا ہے اور پھر اسجد جاوید صاحب معذرت کر لیتے ہیں اس معاملے کی سماعت سے، اور بینچ پھر ٹوٹ جاتا ہے، اور اب پھر علی باقر نجوی صاحب نے یہ معاملہ چیف جسٹس کو ارسال کر دیا ہے۔ شہباز شریف صاحب ایک بڑا لاؤ لشکر لے کر عمرے کے لیے جا رہے ہیں، اور اس میں نام مریم نواز صاحبہ کا بھی ہے اس وقت کے اندر جو عمرے میں جانا چاہتے ہیں۔ باقی بھی خاندان کے افراد ہیں، اتحادی جماعتوں کے تمام قائدین بھی اس میں شامل ہیں، لیکن مریم نواز صاحبہ کے کیس کی سماعت کیوں نہیں کی جا رہی؟ جبکہ دوسری طرف اگر حمزہ شہباز شریف صاحب کا کیس دیکھا جائے، جو چیف جسٹس خود اس کی سماعت کر رہے ہیں جو حلف برداری کے حوالے سے ہے، اس میں بڑی واضح طور کے اوپر ڈائریکشنز انہوں نے دی، اور بعض قانونی اور آئینی ماہرین کا خیال ہے کہ چیف جسٹس بہت جلد بازی میں کام لے رہے ہیں، کہ ایسے لگتا ہے کہ حمزہ شہباز شریف سے زیادہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو جلدی ہے کہ وہ حمزہ شہباز شریف کو وزیر اعلیٰ بنوا کر اور حلف اٹھوائیں اس کا، اور وہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کی اور جو رپورٹ ہے اور جو سارا کچھ وہاں پہ ہوا جس کی ویڈیوز بھی اویلیبل ہیں، ان قانونی اور آئینی نکات کو نہیں دیکھ رہے یا نظر انداز کر رہے، اور ان کا سارا زور ہے کہ اس کی حلف برداری اٹھائی جائے اور اس کا فیصلہ جو ہے کہ وہ کروانا چاہ رہے ہیں۔ لیکن مریم نواز صاحبہ کے کیس کے اندر جو ہے کہ جج صاحبان جو ہے کہ وہ اس معاملے کے اندر نہیں بیٹھ رہے، وہ اس معاملے کے اندر نہیں پڑھنا چاہ رہے۔ ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ فیملی ساری کی ساری نواز شریف صاحب جس انداز میں ملک سے باہر گئے، جس طرح سے اسی لاہور ہائی کورٹ کو دھوکہ دیا گیا، اس کو اندھیرے میں رکھا گیا، اندھیرے میں تو شاید نہیں تھی، ملی بھگت تھی، لیکن کاغذی طور کے اوپر اس کو اندھیرے میں رکھا گیا، جھوٹا بیان الفی دیا گیا، غلط بیانی کی گئی، اور پھر وہ ملک سے باہر چلے گئے۔ شہباز شریف صاحب نے جس انداز میں بیان حلفی دیا سادہ کاغذ کے اوپر، وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ پھر اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے بعد میں جس طرح ملک سے باہر جانے کی کوشش کی، وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ اور اب بھی ایسی اطلاعات ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کا پاسپورٹ واپس لینا اور پھر ان کا بیرون ملک جانا، اور پھر شاید وہ واپس نہ آئیں، وہاں سے وہ لندن چلی جائیں، یا واپس آئیں بھی تو پھر دوبارہ وہ چلی جائیں۔ تو یہ سارے معاملات، اور پھر جس سطح کے اوپر اب عدلیہ کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس انداز میں شریف فیملی کو ریلیف دیا جا رہا ہے مختلف کیسز میں، تو اس ساری سچویشن کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ ججز صاحبان جو ہیں انہوں نے بھی ریسٹرینٹ کا اور اس سارے عمل سے دور رہنے کا فیصلہ کیا ہے، اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ اس معاملے کے اندر نہ پڑیں، کیونکہ دوسری طرف شریف فیملی کی جو ہسٹری ہے پالیٹکس کی،
وہ ہر طور طریقہ ہر حربہ استعمال کرتے ہیں. وہ بیوروکریسی کے اندر بھی، اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی، عدلیہ کے اندر بھی، میڈیا کے اندر بھی، وہ ان کو اپنا ہم نوا بنانے کے لیے، اپنا حامی بنانے کے لیے، فوائد حاصل کرنے کے لیے، اور جو ان کے ساتھ نہیں چلتے، ماضی کے اندر ایسی ایگزامپلز بھی ہیں کہ ایسے لوگوں کو مثال بنا دیا جاتا ہے معاشرے میں. تو اس لیے شاید جج صاحبان جو ہے اس سارے معاملے سے دور ہو رہے ہیں، اور وہ معاملہ بار بار علی باقر نجفی یا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے اوپر چھوڑ رہے ہیں کہ وہ جہاں باقی اتنے فیصلے کر رہے ہیں تو یہ فیصلہ بھی کر لیا جائے. تو یہ جو ساری سچویشن ہے، اس میں ابھی جو بیچ کے لوگ ہیں سارے، جو بہت سے معاملات کے اندر، بڑوں کے اندر جو پیغام رسانی کا بھی کام کرتے ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ شاید اب ہر فریق کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے، اسی لیے وہ اس غلطی کے یا تو وہ اب مزید غلطیوں کا حصہ نہیں بنتے، یا وہ چاہتے ہیں کہ غلطیوں کا ازالہ کیا جائے، اور غلطیوں کا ازالہ جو ہے کہ وہ مزید کام بگاڑنے کی بجائے سنوارا جائے، اور سیاسی ماحول اور سیاسی معاملات اگر جو بگڑتے ہیں تو ان کو سنوارنے کا بہترین طریقہ الیکشن ہی ہوتا ہے. اور سب کا یہ خیال ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور الیکشن کی طرف آگے بڑھا جائے.